شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسانی تاریخ میں ہمیں دنیا کے قدیم تہذیبوں کا ذکر ملتا ہے جن کا اپنے دور اور علاقوں کے مطابق عروج و زوال ہوا، اور انسانی تاریخ کے ارتقاء میں ان اقوام نے ایک بڑا کردار ادا کیا۔ ان اقوام میں سے کچھ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ ان کے حالات، قابلیت، مہارت اور جاہ و جلال کا مختصر ذکر قرآنی آیات میں صاف صاف ملتا ہے۔ ان اقوام کو قرآن پاک میں ذکر کرنے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کو دوبارہ ان اقوام کی تباہی کو یاد دلایا کہ جب جب انہوں نے اللہ کا انکار کیا اور باطن خدا کی پرستش کرنے لگے اور پیغمبروں کا انکار کیا، تو اللہ نے ان پر قہر نازل فرما کر انہیں تباہ و برباد کر ڈالا۔ ان کی عظیم شان و شوکت اللہ کے جلال اور غضب کے سامنے پارا پارا ہو کر رہ گئی اور وہ صفائے ہستی سے ہی مٹ گئے۔ ان کے بڑے بڑے محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ ان ان قوموں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے سامنے اللہ نے کئی ساری قوموں کو ہلاک کیا اور اپنے عذاب میں مبتلا کیا، لیکن اللہ نے ان لوگوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے بچنے والے چند لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اصحاب الرس کے نام سے مخاطب کیا ہے، ان لوگوں نے اپنی قوموں کی ہلاکت اور بربادی کو دیکھنے کے باوجود انبیاء علیہ السلام کو قتل کیوں کیا، اور اللہ کے عذاب کو دیکھنے کے باوجود یہ لوگ کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا کیوں ہوئے؟ اور جب اس قوم کے لوگوں نے اللہ کی حدوں کو پامال کرنا چاہا تو اللہ نے اس قوم کا کیا حال کیا اور ان کو کیسی عبرتناک موت دی، اور ان کا دردناک انجام کیا ہوا۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں اصحاب الرس کا عبرت ناک واقعہ بیان کروں گی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ صاف کر دیا کہ دنیا کی ہر قوم کی طرف ایک پیغمبر ضرور بھیجے گئے، جن میں قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور بنی اسرائیل کا ذکر خصوصی طور سے قرآن پاک میں آیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اشارتاً کچھ قوموں کا ذکر کیا ہے جنہیں خاص ناموں اور القاب سے پکارا گیا۔ انہی میں ایک قوم اصحاب الرس تھی جس کا ذکر سورہ فرقان میں کچھ اس طرح ہے، اور عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور ان کے درمیان اور بہت سے جماعتوں کو بھی ہلاک کر ڈالا، اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور نہ ماننے پر سب کا ستیہ ناش کر دیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود جھٹلا چکے ہیں، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور بن کے رہنے والے اور تباہ کی قوم غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، تو ہماری وعید بھی پوری ہو کر رہی۔ پیارے بہن بھائیوں، ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ملیا میٹ کر دیا گیا تھا۔ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ رس کے لفظی معنی کنویں کے ہیں جس کی منڈیر پتھروں سے بنائی گئی ہو۔ یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے۔
بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ ایک خاص کنواں تھا جس میں قوم سمود کا ایک قبیلہ رہتا تھا۔ وہی لوگ اصحاب الرس کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے ناموں کے ساتھ مشہور ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول روایت کیا ہے کہ اصحاب الرس قوم سمود کی ایک بستی کے باشندے تھے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ نے اپنی تاریخ میں شہر دمشق کی تعمیر کا ذکر کرتے ہوئے ابو القاسم عبداللہ بن جرداد کی تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الرس کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا تھا جن کا نام حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا۔ انہوں نے آپ پر ایمان لانے سے انکار کیا تو آپ کو شہید کر دیا۔ چنانچہ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح نے اپنی اولاد سمیت رس سے ہجرت کر کے احقاف میں رہائش اختیار کر لی۔ بعد میں ان کی اولاد پورے یمن میں پھر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ پیچھے رس والوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، حتیٰ کہ عاد بن اوس کی اولاد میں سے جیرون بن سعد بن عاد اس جگہ بسا جہاں دمشق آباد ہے۔ اس نے شہر بسایا اور اس کا نام جرون رکھا۔ اسی کو قرآن مجید میں ایرام ذات العماد، ستونوں والا ارم کہا گیا ہے۔ پتھر کے ستون دمشق سے زیادہ کسی شہر میں نہیں پائے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم عاد کی طرف حضرت ہود بن عبداللہ بن رباح بن خالد بن خلود بن عاد کو احقاف کے علاقہ میں نبوت دے کر مبعوث فرمایا۔ وہ لوگ ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب الرس کا زمانہ قوم عاد سے صدیوں پہلے کا ہے۔ حضرت ابو بکر محمد بن حسن نقاش رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اصحاب الرس کا ایک کنواں تھا جس سے ان کے پینے کی اور آبپاشی کی ضروریات پوری ہو جاتی تھیں۔ ان کا بادشاہ بہت انصاف پرور اور نیک سیرت تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو لوگوں کو بہت زیادہ غم ہوا۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ شیطان اس مرحوم بادشاہ کی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہا، میں مرا نہیں تھا، میں تو غائب ہو گیا تھا تاکہ دیکھوں تم کیا کرتے ہو۔ وہ انتہائی خوش ہوئے۔ اس نے کہا، میرے لیے پردہ لگا دو، میں کبھی نہیں مروں گا لیکن تمہاری نظروں سے اوجھل رہوں گا۔ بہت سے لوگوں نے شیطان کی بات کو سچ سمجھ لیا اور اس کے فریب میں آ کر اس کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک نبی مبعوث فرمایا۔ اس نے بتایا کہ پردے کے پیچھے سے بات کرنے والا بادشاہ نہیں بلکہ شیطان ہے۔ اس نبی نے انہیں اس کی عبادت سے منع کیا اور اللہ واحد لا شریک کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ اس نبی پر نیند کی حالت میں وحی نازل ہوتی تھی اور ان کا نام حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا۔ لوگوں نے آپ پر حملہ کیا تو آپ کو شہید کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کنویں کا پانی خشک ہو گیا، درخت سوکھ گئے، پھل ختم ہو گئے، انہیں پیاس نے آ لیا، چنانچہ ان کے گھر ویران ہو گئے اور وہ ادھر ادھر بکھر گئے اور آخر کار سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب الہی کے ذریعے سے مکمل طور پر تباہ ہونے والی قوموں میں سے ایک قوم اصحاب الرس بھی ہے۔ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شرک سے محفوظ رکھیں اور صرف اپنی عبادت کرنے والا اور نیک رستے پر چلنے والا بنائیں۔
اللہ پاک آپ کے اور میرے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کریں، آمین یا اللہ۔